میں سے ایک کہ وہ قوم سمود کا کنواں تھا اس وقت، ہزار سال گزر گئے، آج وہاں نہ قوم سمود بیٹھی تھی اور نہ وہ کنواں آج ان کی ملکیت میں تھا، اور جو پانی تھا قوم سمود کا وہ بھی ہزار سال بعد صاف ظاہر ہے وہی پانی تو نہیں رہتا، مگر چونکہ اس پانی کی اس کنویں کی نسبت تھی قوم سمود کی طرف، جو مخالفان نبی تھے، پیغمبر تھے، جو گستاخان پیغمبر تھے، جو اللہ کے عذاب یافتہ تھے، تو اللہ رب العزت نے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں سے پانی پینے اور بھرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور وہ جو ہم حالانکہ عذرو شرع وہ پانی نہ پلید تھا نہ ناپاک تھا، کوئی اور شرعی وجہ نہ تھی، مگر گوندے ہوئے آٹے اور پکے ہوئے سالن بھی حضور علیہ السلام نے اور بھرے ہوئے برتن بھی انڈیل کر گروا دیے۔ یہ دراصل ان کے اوپر جو اللہ کی ناراضگی تھی اس کی کومیموریشن ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، آگے حدیث پاک ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَهُمْ، آگے حدیث نمبر 3379، أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ، اور فرمایا اس کے برعکس حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پیو اور پانی بھرو اور اپنے سالن اور آٹے تیار کرو جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ کنواں نہیں ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام پانی پیتے تھے، فرمایا نہیں، کانا تاردھا الناقہ، اونٹنی پانی پیتی تھی۔ صالح علیہ السلام کا پانی پیا ہوتا آپ نے تو اس کی تو نسبت ہی بڑی بلند ہوتی۔ آپ کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی، فرمایا اس سے پانی پیو، اس سے برتن بھرو، اس سے اپنے کھانے تیار کرو۔ تو صحابہ کرام نے ایسے کیا۔ اب نہ وہ اونٹنی آج موجود ہے، نہ وہ پانی ہی عین وہی پانی کھڑا ہوگا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد، نسلیں بیت گئیں، کتنی بار پانی اس کا ختم ہوا، بھرا گیا اور نیچے سے پانی اوپر تہک وہ آتا گیا، مگر چونکہ اس کنویں کی نسبت تھی پیغمبر کی اونٹنی کے ساتھ، اور اللہ کے برگزیدہ نبی کی اونٹنی وہاں سے پانی پیا کرتی تھی، صرف ایک مکانی نسبت تھی، ایک ظرفی نسبت تھی، ظرف کی، مکان کی، کنویں کی نسبت تھی۔ آقا نے فرمایا اس سے پانی پیو، گویا اونٹنی کے اس پانی پینے کو سیلیبریٹ کیا، اور قوم سمود کی ملکیت کے کنویں سے پانی نہ پینا اس عذاب کو کمیموریٹ کیا۔ حالانکہ آج نہ وہ پانی موجود تھا، نہ وہ کنواں موجود، نہ وہی ایگزیکٹلی اونٹنی موجود تھی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے آگوں پر اپنی ہانڈیاں رکھی ہوئی تھیں، آپ نے وہ ہانڈیاں انڈیل دی، گرا دی۔ امام طبری روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اسی کو روایت کیا، امام ابن کثیر تفسیر قرآن میں ابن کثیر روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس جگہ مت جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس عذاب سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ دوسرا نقطہ تھا کہ جس پر آپ نے منع فرما دیا اس پانی کے پینے سے، اور اس کو آقا علیہ السلام نے اس کنویں سے لینے کا حکم دیا۔ یہ اس کنویں سے پانی پینے کی سیلیبریشن ہے، اور پیغمبر کی اونٹنی کی نسبت کا اتنا ادب اور احترام کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں، وہ صاف ظاہر اونٹنی سے تو بلند رتبہ تھے، انسان بھی تھے اور پھر صحابہ رسول تھے، انہیں کہا کہ اس جگہ سے پانی پیو جہاں پیغمبر کی اونٹنی پانی پیتی ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیں کتنے معارف ہیں، اور آج اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہم لوگ اگر ایسا سوچیں تو ہماری سوچیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کتنی دور جا چکی ہیں۔ جس نقطے پر آپ صحابہ کرام کو لا رہے ہیں، ہم اس نقطے سے کتنا دور جا چکے ہیں۔ اور میں نے یہ صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیثیں کوٹ کی۔ اس کے بعد آگے آپ نے گویا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت کا تصور قائم کرایا۔ پھر یہاں نہیں، آگے اس تصور اور تخیل کی بات آ رہی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ جو بستی تھی قوم سمود کی، جہاں وہ عذاب آیا تو الٹ پلٹ گئی اور تباہ و برباد ہو گئی، اس بستی سے گزرنے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ وہ عذاب جو ہزار سال پہلے اترا تھا، اس عذاب کا تصور کر لو، اس کا تخیل اپنے ذہنوں میں وارد کر لو، اس کی فیلنگز اور کیفیات اپنی طبیعتوں پر وارد کر لو، اور جب تم قوم سمود کی اس بستی سے گزرو تو تیزی کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، حدیث نمبر 3380، وہی کتاب الانبیاء ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم ما اصابهم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں گزر سکتے بستی سمود سے سوائے اس حالت کے کہ تم روتے ہوئے گزرو. اس عذاب کا تصور کر لو کہ وہ عذاب کہیں تم پر نہ ہو جائے جو ان پر ہوا تھا. اور اس عذاب کے وقت جو ان کے رونے دھونے کی کیفیت تھی قوم سمود کی، صحابہ سے کہا کہ تم اس عذاب کے تخیل میں وہ رونے دھونے کی کیفیت اپنے اوپر وارد کر لو. اب آپ دیکھیں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کوئی چیز ہے اس میں ریئل؟ نہ قوم سمود آپ اس وقت موجود ہے، نہ صحابہ کرام سے معاذ اللہ کوئی گستاخی ہوئی ہے، نہ کوئی گناہ ہوا ہے، نہ کسی عذاب کے اترنے کا کوئی تصور اور توقع ہے، اور نہ وہ اس عذاب کے سزاوار ہیں. اور جو عذاب گزرا اس کو 4000 سال گزر گئے. ایک واقعہ تھا، اس واقعے کو اپنی تمام تر کیفیات کے ساتھ کمیموریٹ کروایا جا رہا ہے. اس واقعے کو اپنے تمام تر تصورات کے ساتھ سیلیبریٹ کروایا جا رہا ہے، اور وہ کیفیات پوری کی پوری تخیل میں لا کر ایک عملی واردات بنایا جا رہا ہے ان کو. اور صحابہ کرام کو فرمایا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آہوزاری کرتے ہوئے یہاں سے گزرو. یہ صحیح مسلم، بخاری مسلم میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، ابن حبان میں ہے. اور پھر یہاں تک ایک حدیث آتی ہے، یا ایک بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک بات جو بنیادی تصور وہ یہ رکھے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے. امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا ہے، اور امام عسقلانی نے فتح الباری میں روایت کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن میں بھی روایت کیا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کو ہم میں سے رونا نہ آئے، عذاب تو نہیں نظر آ رہا اور نہ ہم خطرے میں ہیں، بالفرض کوشش کے باوجود رونا نہ آئے تو وہ کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والی حالت بنا لو، چہروں پر رونے کی کیفیت طاری کر لو، گریہ و زاری کی کیفیت اپنی واردات بنا لو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کریں؟ یہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باکین. فرمایا اگر تم اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری نہیں کر سکتے تو میرا حکم ہے کہ بستی سمود میں سے مت گزرنا. گزرنے سے روک دیا. اتنا بڑا کیٹیگریکل آرڈر دیا. یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بہقی میں ہے، سنن کبریٰ میں، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قلب اور دماغ پر یہ کیفیت طاری نہیں کر سکتے اور چیخ و پکار کی کیفیت میں نہیں گزر سکتے، فرمایا بستی سمود میں گزرنا بھی منع ہے. آپ دیکھیں اتنا سختی سے حکم دیا. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود گزرنے کا وقت آیا. تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں جو میں پھر پڑھ رہا ہوں، اور اگلی حدیث کا لفظ فرمایا ثم تقنع بردائہ وہو علی الرحل. حضور علیہ السلام اپنی سواری پہ تھے، جب سواری گزرنے لگی تو آپ نے سواری کو تیزی سے گزارا اور چادر لے کے اپنے سر انور کو اور اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیا اور سر کو جھکا کر وہی کیفیت طاری کر کے حضور علیہ السلام خود بھی گزر گئے. اب بتائیے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ کون سا خوف تھا، کس عذاب کا ڈر تھا؟ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس جگہ ان کا قدم پڑ جائے وہاں عذاب الہی مرتفع ہو جاتا ہے. جس بستی میں حضور کھڑے ہو وہاں آپ کے وجود میں عذاب نہیں ہوتا. صحابہ کرام اور جس قوم کے جرمٹ میں مصطفیٰ کھڑے ہو، اللہ کا وعدہ ہے وہاں اگر وہ عذاب کے مستحق ہوں بھی تو اللہ عذاب نہیں کرتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ سزاوار نہیں، اللہ کی شان نہیں ہے کہ میرے حبیب جس جگہ آپ جن لوگوں میں موجود ہوں اللہ ان پر عذاب کر دے. یہ حضور کا صدقہ ہے، وہ تو صحابہ کرام تھے. حضور نے فرمایا کہ مجھ سے تو اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جس طرح کے عذاب پہلی قوموں پر آتے تھے ان کی زندگی میں، قیامت تک میری امت جتنی بھی گناہ گار ہو جائے اس طرح کے آسمانی عذاب اور آفات ان پر نہیں آئیں گی. پتھروں کی بارش اور شکلوں کا بگڑ جانا اور خنزیر اور بندر ہو جانا اور پتھروں کی بارش آ جانا اور یہ بستیوں کا الٹ جانا، فرمایا میری قوم کو اور امت کو قیامت تک اللہ نے میرے صدقے سے اس عذاب سے بچا لیا ہے. تو جس پیغمبر کی وجہ سے اللہ عذاب نازل نہ کرنے کا ان لوگوں پر جن کے جرمٹ میں حضور ہوں وعدہ فرما چکا ہے، انہیں کیا ضرورت تھی یہ فرمانے کی کہ تم